وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ 70 پیکس پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے۔ یاد رکھو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا، اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے۔ پر وہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ، پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا، پاکستان کو نہیں روانڈا ہم نے بنانا، پاکستان کو بہتر کرنا ہے۔ خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ آئین کی اوت جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائس کریں گے قوم کی۔ یہ پاور اقتدار آنے جانی چیز ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں، کبھی یہ کوشش نہ کرے کہ ان میں سے کون جیتتا کون ہارتا ہے۔ ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا، ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے۔ ان کی حکومت میں کیا ہوا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا، اسی کی حکومت تھی۔ وزیر اعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا، کون لے کے گیا اس کو؟ کیا تھا وہ؟ موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے، خواجہ سعد رفیق کو کس نے اپلوڈ کروایا؟ اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، راجہ صاحب آپ کی پارٹی وزیر اعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے، جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، رات کو یہ فیصلہ ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیر اعظم ہوں گے، اس کے گھر لوگ چلے گئے، اس کو اٹھایا، راجہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ آپ کی سی ایس سی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی؟ بتائیں آپ۔ کاظمی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے، آپ کی ہی حکومت تھی، بتائیں کس نے اس کو اریسٹ کروایا تھا؟ آپ بچا سکے تھے؟ یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہو گئی تھی، ہم اس لیے آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے۔ خواجہ صاحب نے کل پروٹیسٹ کیا تھا، ہماری وجہ سے نہیں، میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، میری خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی، پر ایک بات ضرور ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب نے کہا، اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے، جناب اسپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے، میں کتنا اچھا ہوں، آپ نے کتنے لوگوں کو زد و کوب کیا، میں نے کتنے زد و کوب کیا۔ لیکن یہ بات آپ کو وثوق کے ساتھ کیسا ہو، پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے۔ اتنی کرج رکھو کہ یہ مان لو۔ لیڈر تختدار پہ پہنچتے، آپ نے بھولا نا بوٹو کو، لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے، وہ کہتے ہیں ظلم کے خلاف ہم نے لڑنا ہے۔ جناب اسپیکر ہم اگر قربانی نہ دیں، میں تو فرسٹ ٹائم اس اسمبلی میں ہوں، خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے، کیا ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا، میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی، یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے۔ میں اس بندے کو بڑا داد دیتا ہوں، and I'm so proud of your legacy عمر، so proud of your legacy۔ یہ لیگیسی ہے۔ بتائیں 22 سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کہ اس ایوان سے اسپنج ہوا ہو، ہم سارے باہر چلے جائیں گے۔ اس ایوان میں جب 22 سال رہا ہے، ایک لفظ کوئی اسپنج ہونے والا بتائے۔ میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے، میں نے کہا خواجہ صاحب ہم بڑے دل کھول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں سپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے، ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے، ہمیں اب آئسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزالو کرنا چاہیے، ڈیفرنسز بھولنے چاہیے۔ میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل الائنس نہیں ہے، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے۔ We and you could never ever be the same on the same page ever in life, but that doesn't mean we cannot resolve the conflict. We got to move forward. میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب سب سے پہلے نیلسن منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا نیلسن منڈیلا اپارتھائڈ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بیوی کو ڈیورس کیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ 14 سال جیل میں رہے، بیوی آپ کے پاس آتی رہی،
واپس آئے ہو, گورنمنٹ میں جا رہے ہو, تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو. اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپارٹائڈ پہ میں نے پتھر رکھنا ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا, لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے. میں لیڈر ہوں, میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا, پر میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں نے کہا خواجہ صاحب, اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے, اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں. میرے منے کے نام لے کر کے کہا کہ یہ 5 منے ہمارے مسنگ ہیں, ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب ہماری بڑی کوشش ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں, لیکن پھر آپ کا استحقاق ہے بے شک آپ اسپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں. جناب اسپیکر, 2 دن ہم آگے جاتے ہیں, ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے, اور یہ 4 سٹیپ بیک ہم چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا, یہ ایوان نہیں چل پائے گا, یہ قوم سفر ہو جائے گی, یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی, یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا, یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی, یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی, یہ جس کو آپ کہتے ہیں آئسولیٹ کرتے ہیں. اچھی طرح دیکھ لے, کیا پوری دنیا اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% عوام کی سپورٹ ہے. میں آپ کو اسپیکر صاحب وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, یہ 70% پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے. یاد رکھو, اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا, اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. پر وہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ, پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا, پاکستان کو نہیں روانڈا ہم نے بنانا, پاکستان کو بہتر کرنا ہے. خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ آئین کی اوت جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی. یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے, یہ قوم کی امانت ہے. پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں. کبھی یہ کوشش نہ کرے کہ ان میں سے کون جیتتا کون ہارتا ہے. ہمارے ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گا, ہم ادھر کے ادھر رہ جائیں گے.